بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ہم آج چھٹے سبق کی پہلی قسط کا آغاز کر رہے ہیں. میں آپ کو چمنستانی فارسی میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حرف سے متعلق ہے. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حرف کیا ہے یا حروف کیا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ حرف ربط کیا ہے اور حرف اضافہ کیا ہے. تو حرف کی ایک سادہ تعریف یہ ہے کہ حرف سے مراد ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے طور پہ کوئی معنی نہیں دیتا، لیکن کلمات کے ساتھ مل کے اور عبارات کے ساتھ مل کے اس سارے حصے کو یا ان سارے کلمات کو بامعنی بناتا ہے. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ حرف کی اپنی حیثیت اس وقت متعین ہوتی ہے جب وہ کلمات کے ساتھ اور عبارات کے ساتھ مل جاتا ہے. لہذا حرف کی تعریف یہ ہوئی جملے کو مربوط کرنے کے لیے. جیسے ہم اردو میں مثلا کہتے ہیں، کوئی لفظ آپ لے لیں، کا، کے، سے، ہے، ہیں، ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے. مثلا میں کہوں ہیں تو آپ کہیں گے سوال کر سکتے ہیں کہ ہیں کیا معنی؟ تو ہم کہیں گے وہ مثال کے طور پہ سوداگر ہیں، وہ طالب علم ہیں. اب ہیں لگانے سے پورا جملہ جو ہے وہ بامعنی بن گیا. صرف مجرد ہے یا ہیں یا سے یا کوئی اور اس طرح کے لفظ وہ کوئی معنی نہیں دیتے. تو لہٰذا جملے کو مربوط بنانے کے لیے یا عبارات کو مربوط بنانے کے لیے ہم حرفوں کا سہارا لیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب ہم آتے ہیں کہ حرف ربط کیا ہے. ابھی آگے اس کی مثالیں بھی آئیں گی. ایسے کلمات جو دو جملوں کو بامعنی بناتے ہیں یا ایک دوسرے سے مربوط کرتے ہیں، وہاں جو حرف ہم استعمال کرتے ہیں اس کو حرف ربط کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں حرف اضافہ وہ ہے ایسے کلمات جن میں عام طور پہ ایک ہی جملے کو مربوط اور بامعنی بنانے کے لیے ہم حرف کا استعمال کرتے ہیں. اب ہم حرف ربط کی طرف آتے ہیں، اور حرف ربط میں کچھ 5-7 لفظ ہیں. لفظ تو بہت زیادہ ہیں. اگر آپ حرف ربط کی اور حرف اضافہ کی بہت تفصیلات میں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. بہت ایک خاصی بڑی تعداد ہے. لیکن ہم نے صرف ان چند حرفوں تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے جو اس کتاب میں مذکور ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ انیشیل ایک کلاس ہے ہماری. تو آپ دیکھیے، اگر کا معنی تو اگر ہی ہے. اردو میں فارسی میں دونوں میں ایک ہی معنی ہے. اما کا معنی لیکن. بارے یا باری. اب یہ باری وہ ہے جسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ مثلا ایک جملہ ہے. میں پہلے آپ کو ایک جملہ سنا دیتا ہوں، اس سے اس کا معنی بھی متعین ہو جائے گا. باری ازو دیگر خبری نشد. باری ازو دیگر خبری یعنی خبرے نشد. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ قصہ کوتا. مختصر یہ ہے کہ، تو باری کا معنی ہے کہ مختصر یہ ہے کہ. ہاں، خلاصہ یہ ہے. ایرانی خلاصہ بھی کہتے ہیں. خلاصہ ان کے میں اونچا حاضر نہ بودم. خلاصہ یہ ہے کہ میں وہاں نہیں تھا. پہلے لمبی بات کی اور آخر میں اس کو سم اپ کیا کہ خلاصے ان کے من اونچا حاضر نہ بودم. یا مثلا یوں، اس سے بہتر جملہ یہ ہوگا فارسی میں کہ خلاصے ان کے من اونچا حضور نہ داشتم. میں اس جگہ حاضر نہیں تھا. تو باری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خلاصہ یہ ہے. اچھا، پس ہم اردو میں بھی پس استعمال کرتے ہیں. پس. اچھا، چوں کا مطلب جب. چے کیا. خا یہ معلوم ہے. زیرہ کے، یہ بھی وضاحت کے لیے جیسا کہ.
नीज भी के मानों में, वली लेकिन के मानों में, और हम भी के मानों में, हम फारसी में हम भी के मानों में। अच्छा, अब मैं देख ही रहा था कि इस किताब में हरफ इजाफा के हवाले से तो मिसालें भी दे दी हैं, पूरी दे दी है, रा की मिसाल भी दे दी है, अज की भी दे दी है, दर, बा, बर, बे, ता, लेकिन हरफ रब की मिसालें तो दे दी हैं। कलाम इकबाल से कोई शेर नहीं है, एक भी नहीं है। लिहाजा वो मैंने फिर अपने तौर पे मैंने सोचा कि भाई जब हम हरफ रब पढ़ा रहे हैं तो हरफ रब के साथ भी तो अल्लामा इकबाल के कुछ शेर होने चाहिए ना। लिहाजा मैंने कुछ मिसरे, कुछ शेर अपने हाफिजे से चुन लिए और वो यहाँ दर्ज कर दिए। मसलन अगर खाही हयात अंदर खतर दी, बड़ा मशहूर मिसरा है अल्लामा इकबाल का। असल में तो क़याम मशरिक़ की एक नज़्म का ये मिसरा है। अगर खाही हयात। अच्छा जनाब, अब ये मैं आपसे पूछूंगा कि ज़रा इसका मतलब तो बताइए। अगर खाही हयात अंदर खतर जी, क्या मतलब होगा भाई? जी, चैलेंज के साथ, मफहूम तो यही, बिल्कुल बिल्कुल। अगर खाही, अगर तू चाहता है, हयात, अगर तू जिंदगी चाहता है तो फिर क्या कर? अंदर खतर जी, फिर खतरों के अंदर जिंदगी गुजार। जीस्तन जीना, ज़ियद मुजारे, और जी यानी वाहिद हाजिर हो गया, जी तू जी, अंदर खतर। ये अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही बुनियादी फ़लसफ़ा है जिसको उन्होंने एक मिसरे में बयान कर दिया। तो असल में वो एक पूरी तमसील है, मैं उसकी अब तफसील में जा नहीं सकता। क़याम मशरिक़ में नज़्म है और गालिबन उसका उन्वान भी यही है कि अगर खाई हयात अंदर खतर दी। अब मैं ये सारे जो हुरूफ रब्त हैं इनकी मिसालें तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन 3-4 शेर मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा और उनकी फिर वजाहत भी करूंगा। मिसाल के तौर पे एक शेर ज़रा सुनिए आप, और वो शेर बहुत, अल्लामा के सारे शेर ही वैसे तो मज़े के शेर हैं, लेकिन वो शेर ख़ास तौर पे है। वो शेर ये है कि चूं अगर की मिसाल दे ली, और उसके बाद अब मैं चूं की मिसाल दे रहा हूँ, कुछ हुरूफ रब्त जो है वो छोड़ रहा हूँ। चूं सुरमाए राजी रा आज दीदा फरू शुस्तम, चूं सुरमाए राजी रा आज दीदा फरू शुस्तम। सलीम साहिल साहब ज़रा लफ्ज़ों पे गौर फरमाइए पूरी तरह, तब ये शेर खुलेगा, इतना आसान नहीं है। आज दीदा फरूशुस्तम, मैंने जब राजी का सुरमा अपनी आँख से धो डाला। फरूशुस्तम, शुस्तम का माना धोना, फरूशुस्तम का माना धो डालना। तो क्या हुआ? तकदीर उमम दीदम पिन्हा बकिताब अंदर, तकदीर उमम दीदम। आप जरा देखिए दूसरा मिसरा किस पाए का मिसरा है। तकदीर उमम दीदम पिन्हा बकिताब अंदर। अब किताब कौन सी है? हकीम है। ये कि जब मैंने सुरमाए राजी को, अच्छा अब इसमें कमाल ये है, राजी का हवाला यूं तो नहीं आ गया। आपको मालूम है कि ये राजी कौन का था, कहाँ का था भाई, जरा ये बताइए। इमाम फखरुद्दीन, शाबाश, इमाम फखरुद्दीन राजी। और थे कहाँ के?
تہران کے، تہران نہیں تھا اصل میں، رے کے تھے۔ تہران کے ساتھ جو ایک پرانا چھوٹا سا گاؤں اب بھی ہے، اب وہ قصبہ بن گیا ہے، اس کا نام تھا رے، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ امام فخر الدین رازی کا حوالہ کہاں سے آ گیا؟ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی، نئے کیا ہے، نئے مہرہ باقی نئے مہرہ بازی۔ اب ذرا غور کیجیے، جی فلسفے سے ہے اور علم کلام سے ہے اور تفسیری موشگافیوں سے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے امام فخر الدین کی تفسیر جو ہے بہت بڑی تفسیر ہے نا، امام فخر الدین رازی کی تفسیر جو ہے تفسیر کبیر کہتے ہیں اس کو۔ اس تفسیر کبیر میں انہوں نے بہت سے نکتے علمی بیان کیے، اور مفسرین کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے اور علماء دینیات کے جنہوں نے ان کا مطالعہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی سوال بڑے بڑے اٹھاتے ہیں، جواب کمزور دیتے ہیں۔ اچھا، اور شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، جب آپ نے سوال بہت بڑا کر دیا اور جواب اتنا اطمینان بخش نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ شکوک پیدا ہوں گے۔ اور اقبال تو عشق کا نمبردار ہے، لہذا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو سرمائے رازی راز دیدہ فروش استم، میں نے جب اپنی آنکھوں سے امام فخر الدین رازی کی عظمت کا سرما دھو دیا جو تعقل کی نمائندگی کرتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ تقدیر امم دیدم، پھر میں نے امتوں کی تقدیر کس میں دیکھی؟ پنہاں بے کتاب اندر، میں نے محسوس کیا کہ قوموں کی تقدیر کو اگر جاننا چاہتے ہو تو وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ قرآن میں ہو وہ تزنہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو پھر قرآن میں کہتا ہے، قرآن میں دیکھا، اور واقعی قوموں کے عروج و زوال کو اگر دیکھنا ہو اشاروں اور کنایوں میں تو قرآن حکیم جو ہے وہ ایک بہت جامع کتاب ہے اس حوالے سے۔ ہاں، تقدیر امم دیدم، اور یہ نہیں کہ کسی ایک امت کی، ہاں کہ ہم کہیں امت مسلمہ کی تقدیر ہی صرف قرآن حکیم میں لکھی ہوئی ہے، نہیں، ورنہ تو قرآن حکیم کی پھر آفاقیت کیا ہے؟ آفاقیت تو یہی ہے کہ تمام قوموں کی تقدیر اس پہ لکھی ہوئی ہے۔ دیدم بکتاب اندر، میں نے کتاب کے اندر، اور جاوید نامے کا شعر ہے، اور آپ کو معلوم ہے جاوید نامہ علامہ کی بہت آخری کتابوں میں ہے، 1933 میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور چے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے ایک بہت کمال کا شعر ہے اقبال کا، کہتا ہے کلندریموں کرامات ما جہاں بھی نیست، پہلے شعر سن لیجیے، کلندریموں کرامات ما جہاں بھی نیز ما نگاہ طلب کیمیا چمی جوئی، کہتا ہے ہم کلندر ہیں، اور کرامات ما جہاں بھی نیست، ہم وہ کرامتیں نہیں دکھاتے جو باقی لوگوں نے دکھائیں، تو فلاں چیز بنا دی اور وہ فلاں چیز ہاتھ میں دھات لی اور تو پانی ہو گئی، یا فلاں چیز لی تو اس کو یوں کر دیا، ہاں شوبدہ نہیں دکھایا۔ کلندریموں کرامات ما جہاں بھی نیست، ہم اور طرح کے کلندر ہیں، ہم وہ کلندر نہیں ہیں جو گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں، کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ یہ اور طرح کا کلندر ہے، جہان میں رہتا ہے، جہان کو دیکھتا ہے، جہان کو سمجھتا ہے، جہان کا مشاہدہ کرتا ہے، جہان کے تضادات پہ اور تاریخ کے ادوار پر اس کی نہایت گہری نظر ہے۔ وہ تخلیق کا ایک گہرا، تاریخ کا ایک گہرا شعور رکھتا ہے، اور پورا فلسفہ تاریخ اس کی انگلیوں کی پوروں پہ ہے۔ یہ ہے اتنا بڑا آدمی، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کلندریموں کرامات ما جہاں بھی نیست، ہم کلندر ہیں، کلندریم ہم کلندر ہیں، کرامات ما اور ہماری کرامت کیا ہے؟ جہاں بھی نیست، جہان کو دیکھتی ہے، ہماری نگاہ پارشل نہیں ہے، اس میں ایک کیتھولسٹی ہے، اس میں ایک وسعت ہے، اس میں ایک آفاقیت ہے جو پورے جہان کو دیکھتی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا انقلابات آ رہے ہیں، انسان کیا سوچ رہا ہے، انسان کے وجود کے اندر کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ ان تمام امور پہ
اس کلندر کی نگاہ تھی جس کا نام اقبال ہے. تو کہتے تھے ماں نگاہ طلب، مجھ سے طلب کرنا ہے تو مجھ سے نگاہ طلب کر، کہ جو نگاہ اللہ نے مجھے دی ہے تجھے بھی مل جائے. کیمیا جمی جوئی، تو ہم سے کیمیا مانگ رہا ہے؟ کیمیا جمی جوئی، کیمیا تلاش کر رہے ہو؟ اصل کیمیا جو ہے وہ میری نگاہ ہے، کاش تمہیں بھی مل جائے. اور کیمیا کیا تھا آپ کو معلوم ہے، گھٹیا دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کا ایک عمل جس سے سونا شاید کبھی نہیں بنا، یا بنا ہو تو تاریخ میں ایک آدھ دفعہ بن گیا ہو تو بن گیا، ورنہ ویسٹیج آف ٹائم. ہاں بن جاتا پھر. ہاں یہ افسانہ ہی ہے، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بننا ہوتا تو بن گیا ہوتا. تو کیمیا کیا ہے بھائی؟ اچھا اب دیکھیے یہاں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، یہ سیمیا اور کیمیا میں فرق کیا ہے. کسی شے کے ظاہر میں تبدیلی جو ہے وہ سیمیا ہے، اور کسی شے کے باطن میں تبدیلی جو ہے، ماہیت میں تبدیلی جو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیمیا ہے. اچھا لہذا وہ یہ کیا کہتے نہیں کہ فلاں نے ایک نظر دیکھا اور میری کیمیا بدل دی، یعنی میرے باطنی وجود کو اس نے ایک نیا رنگ دے دیا. اقبال کہتے ہیں نہیں یہ کیمیا، لیکن اقبال یہاں کیمیا کو اس کے روایتی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مجھ سے کیمیا مانگ رہے ہو تم؟ بھائی مجھ سے مانگنا ہے تو نگاہ مانگو، کیونکہ میں وہ کلندر ہوں کہ جہاں بینی میری صفت ہے، پورے جہان پہ میری نظر ہے، کوئی جزوی نظر نہیں ہے میری. تو اب آپ نے دیکھا کہ چے می جوئی، چے کا لفظ بھی آ گیا، یعنی چے کا حرف آ گیا. لفظ حرف جہاں ایک ہی معنی میں ہے، یعنی حرف ربط آ گیا. ولی، یہ ولی ہم اردو میں ولی بھی کہتے ہیں، ولی لیکن کے معنوں میں، لیکن دیکھیے بڑا مشہور قطع ہے اقبال کا. اقبال تو رباعیاتی کہتے تھے، لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ رباعیات کے 24 اوزان میں تو یہ کہیں آتا نہیں ہے، لہٰذا یہ قطعات ہیں، رباعی کے طرز کے قطعات ہیں. یہ اس میں بہت لکھا گیا، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. اب وہ کیا ہے کہ زمن بر صوفیو ملا سلامے، کہ پیغام خدا گفتند مارا. اب آگے دیکھیے، دو مصرے تو کہہ دیے، آگے اقبال جو گریز کر رہا ہے وہی تو اصل ہے. ولی تعویل شاں در حیرت انداخت خداؤ جبرائیل و مصطفیٰ را. اب اس کا مطلب سن لیجئے، پھر آپ صحیح معنوں میں اس قطعے کو انجوائے کریں گے، ان سے لطف اندوز ہوں گے. زمن کا معنی مجھ سے، میری طرف سے. بر صوفیو ملا سلامے، میری طرف سے سلام پہنچے صوفی کو اور ملا کو، کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا، صوفی نے بھی پہنچایا، ملا نے بھی پہنچایا. تو لہٰذا وہ ہمارے تشکر کے مستحق تو ہیں. لیکن دیکھیے اقبال نے اس کے بعد جو صوفی و ملا کو دھوبی پٹھڑا دیا ہے نا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. فرماتے ہیں ولی تعویل شاں در حیرت انداخت، لیکن ان کی تعویل شاں یعنی تعویل ایشاں، ان کی او اور ایشاں اس کی جمع، تعویل او اس کی تعویل شاں ان کی تعویل. اور تعویل کیا ہے؟ اقبال نے لکھا نہیں کہ یہ جو تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پایند، یہ وہ لوگ ہیں جو تعویل کر کے قرآن کو کچھ اور بنا دیتے ہیں، یند پایند بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کا قرآن حکیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، قرآن سے پہلے کی چیزیں ہیں. تو زمن بر صوفیو ملا سلامے، یہ کچھ بھی یہاں اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے لکھتے جائیں آپ. زمن میں پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں. زمن بر صوفیو ملا سلامے، میری طرف سے صوفی اور ملا دونوں کو سلام ہو، میں ان کا شکر گزار ہوں. کیوں؟ کہ پیغام خدا گفتند مارا،
کہ انہوں نے پیغام خدا پہنچایا ہم تک، ہمیں پہنچایا، بتایا بھائی یہ قرآن یہ کہتا ہے، خدا یہ کہتا ہے، اس کا یعنی مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ لیکن بات اس پیغام تک نہیں تھی، خرابی تو وہاں ہوئی جہاں اس نے قرآنی آیات کی تعویلیں کرنا شروع کر دیں۔ ہاں، قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے دل میں زیغ اور ضلال ہوتا ہے جو متشابہات کی تعویلیں کرتے ہیں۔ فرقوں کی بنیاد یہی ہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا کہ محکمات، قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں محکمات کہتے ہیں اور ایک وہ جنہیں متشابہات کہتے ہیں۔ لہٰذا قرآن نے کہا ہے کہ تم توجہ متشابہات کی طرف زیادہ دینے کے بجائے محکمات پہ دو، اور اس کی محکمات کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ہن ام الکتاب، یہی ام الکتاب ہے۔ کتاب کا مغز اور اس کا جو رس ہے یا اس کا جو جوہر ہے وہ یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متشابہات سرے سے قابل توجہ ہی نہیں، لیکن متشابہات پہ اس لیے نظر کرنا کہ ہمارے اندر جو ٹیڑھا پن ہے اس کی تعویل ہم ان متشابہات سے کر لیں گے، یہ خرابی کی بات ہے، لہذا اس سے منع کیا۔ اب کیا کہتے ہیں اقبال کہ وہ تو ٹھیک ہے، صوفی کی خدمات اپنی جگہ، ملا کی خدمات اپنی جگہ، ملا کو ہر جگہ علامہ اقبال نے ایک عارض سے یاد نہیں کیا، جو اچھے ملا تھے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ ہاں، کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم، کہا میں ملا جامی کا کشتہ ہوں۔ وہ واقعی جس نے ملا جامی کو پڑھ لیا ہے، اوہو، میں تو انداز ملا جامی کا کشتہ ہوں، اس کا عاشق ہوں۔ نظم و نثر او علاج خامیم، اقبال جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ اس کی نظم اور اس کی نثر میری خامیوں کا علاج ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جامی کا مرتبہ کیا ہے۔ اور مجھے شرف ہے کہ جامی کو میں نے بہت لگ کے، تو میں نہیں کہتا کہ شاید پڑھ لیا ہے، لیکن بہت حد تک پڑھا ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، جامی کے کمالات، اس کی شاعری اور خصوصاً اس کے نثری رسائل جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق ہے۔ ولے تعویل شاہ در حیرت انداخت، لیکن صوفی اور ملا نے قرآن حکیم اور تعلیمات اسلامی کی جو تعویلات کی ہیں، ان تعویلات نے حیرت میں ڈال دیا۔ کس کو؟ خدا کو بھی، جبریل کو بھی، مصطفیٰ کو بھی۔ خدا اپنی جگہ حیران ہے کہ میں نے تو یہ پیغام نہیں بھیجا تھا، اللہ سیٹائر ہے، اور سیٹائر ایسی ویسی سیٹائر، اللہ اللہ۔ خدا اپنی جگہ حیرت میں ہے کہ یہ پیغام یہ جو ملا دے رہا ہے اور صوفی دے رہا ہے، میں نے تو یہ نہیں بھیجا تھا۔ میں لکھ بھی دیتا ہوں میں نے تو نہیں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انگشت بدندہ ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تو یہ پیغام نہیں لے کے آیا تھا، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ پیغام میرے قلب پر تو نازل نہیں ہوا تھا، نہ میں نے پہنچایا ہے۔ تو یہ کیا پیغام ہے جو صوفی اور ملا دے رہے ہیں؟ یہ ایسی زبردست سیٹائر ہے۔ اب میں یہ لکھ دیتا ہوں چونکہ آپ کا ارشاد ہے، ضمن۔ اب آپ جن خواتین و حضرات نے، عزیز طلباء طالبات نے نوٹ نہیں کیا وہ نوٹ کر لیں۔ ضمن بر صوفی و ملا سلامی، ایرانی لکھے گا تو چھوڑی ہے کہ صاحب سلامی لکھے گا، یا ضمن بر صوفی و ملا سلامی کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شام در حیرت انداخت۔ خداؤ، جبرائیلو، مصطفیٰ را
मजेदार नुस्खा है। غیر معمولی ہے، غیر معمولی ہے۔ اچھا، اب میں ایک دو شعر آپ کو اور سناؤں گا جو اقبال کے تو نہیں ہیں، لیکن وہ ایک تو شعر ایسا ہے کہ شاید آپ کو فوراً ہی یاد ہو جائے، اتنا زبردست شعر ہے، فارسی کا شعر ہے، لیکن یہ میں نہیں جانتا کہ وہ کس کا ہے۔ اس میں حرف ربط چے کا استعمال ہے۔ فرماتے ہیں جو بھی ہیں، 100 بار بدی کر دیو دیدی سمرشرا، 100 بار بدی کر دی، تو نے 100 دفعہ بدی کی، برائی کی، وہ دیدی سمرشرا، اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ دیدی سمرش یعنی اس بدی کا ثمر، یہ عش جو ہے نا اس کا ہے۔ 100 بار بدی کر دیو دیدی سمرشرا، نیکی چھ بدی داشت کہ یک بار نہ کر دی۔ نیکی میں آخر کیا بدی تھی کہ تو نے ایک بار بھی نہیں کی؟ دیکھیے لفظوں کا کھیل ہے، لیکن لفظوں کے کھیل میں معانی کیسے ہیں، کیسے چمک رہے ہیں۔ واہ، 100 بار بدی کر دیو دیدی سمرشرا، سمرشرا ثمر پھل، نتیجہ 100 بار بدی کر دیو دیدی سمرشرا، نیکی چھ بدی داشت کہ یک بار نہ کر دی۔ اور نیکی میں کون سی برائی تھی کہ ایک بار بھی نہیں کی؟ بدیاں تو 100 بار کی تم نے، نیکی ایک بار بھی نہیں کی۔ کیا نیکی میں کوئی ایسی برائی تھی کہ نہیں کی تم نے، کہ برائی سے اس قدر تم مانوس ہو گئے تھے کہ نیکی تمہیں برائی لگی؟ بتاؤ تو صحیح، نیکی سے بدی داشت کہ یک بار نہ کر دی۔ ایرانی کہے گا تو کہے گا یک بار نہ کر دی، ایک دفعہ بھی نہیں تم نے کیا یہ کام۔ اچھا جانا، اب ایک شعر میں آپ کو اور سناؤں گا، اور اس کا تعلق، اور وہ شعر بھی جو ہے وہ اقبال کا نہیں ہے، لیکن اقبال کے یہاں بھی شاید مل جائے گا اگر تھوڑا سا تفحص کیا جائے، تھوڑی سی تلاش کی جائے، لیکن مجھے جو یاد تھا وہ اقبال کا نہیں تھا، میں نے وہ بھی لکھ لیا کہ آپ کو سنا دوں تاکہ یہ حرف ربط جو ہے اس میں ہم کی وضاحت بھی ہو جائے۔ ہم، خدا، خواہی، اور آگے واؤ، ہم دنیائے دوں، ان یا این، ہم تو این کہیں گے، این خیال استو محال استو، یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ کس نے کہا جنوں ہے؟ وہ بہت معروف چیز ہے۔ ہاں ہاں، یہ خیال استو، یہ تو ضرب المثل بن چکا ہے، یہ خیال استو محال استو جنوں، جہاں بھی کوئی شخص ہم کہیں کہ بہنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ خیال استو محال استو جنوں۔ پتہ نہیں لگا کس کا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں، یہ لگ جائے گا پتہ، نہ بھی لگے تو نکال لے گا ایک منٹ میں۔ ہاں، وہ اس سے گوگل سے تو شاید نکل آئے گا، لیکن ہم تو گوگل کے آدمی نہیں ہیں نا، ہم پرانے آدمی ہیں، تو ہمیں تو وہ ہم تو دیکھیں گے تو دیوانوں میں دیکھیں گے، تلاش کریں گے۔ ہاں، ہم خدا خواہی، ہم تو خدا کو بھی چاہتا ہے، وہ ہم دنیائے دوں، اور گھٹیا اور کمینی دنیا کو بھی چاہتا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا یہ دو کام بیک وقت ہو سکتے ہیں؟ یا خدا کے ہو جاؤ یا اس گھٹیا دنیا کے ہو جاؤ۔ اچھا، گھٹیا دنیا کہہ کے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ دنیا واقعی گھٹیا ہے، مراد یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں اس کی حیثیت جو ہے وہ اعتباری ہے۔ اب یہ اعتباری کا لفظ بھی آپ یاد رکھیے، یہ اعتباری وہ اردو والا اعتبار نہیں ہے۔ اعتباری جب ہم تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں
تو اعتباری کا مفہوم ہوتا ہے جو غیر حقیقی ہو، جس کا حقیقی وجود نہ ہو. تو ہم خدا خواہی ہو، ہم دنیا دوں. خدا کو بھی چاہتے ہو، یہ بھی چاہتے ہو کہ خدا تمہارے دل میں گھر کر لے، تمہارا پورا وجود، تمہارا پورا باطن جو ہے خدا کے تجلیات سے منور ہو جائے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہاں صاحب وہ ہمارا پیشہ ہے، یہ ہمارا فرض ہے. بھائی رشوت کیوں لیتی ہو؟ وہ تو ہمارا پیشہ ہے. سارا ملک اسی اور ہاں اسی پہ لگا ہوا ہے. ہاں اور یہ نماز 5 وقت کی ماشاءاللہ ماتھے پہ محراب بھی بنی ہوئی ہے اور پاؤں میں یہاں گٹا بھی بنا ہوا ہے. تو یہ محراب اور گٹے کس لیے؟ سیل ٹیکس بھی ہر دکاندار کھا رہا ہے. ہاں کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہے. تو ہم خدا خواہی، تو خدا بھی چاہتا ہے، خواہی تو چاہتا ہے. اب یہ خواہی کس سے نکلا جناب ذرا بتائیے. یہ تو اب میں نے آپ کو یہ مصادر وغیرہ بہت پڑھا دیے، بہت سے آپ نے یاد بھی کر لیے. پتہ نہیں اب آپ یاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. خواستن سے مضارع کیا ہوا جناب؟ خواہد. اور خواہد کا مطلب کیا ہوا؟ خواہش کرنا نہیں، وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے. خواہد، خواہند، وہ چاہتے ہیں یا وہ چاہیں. خواہی، تو چاہتا ہے یا تو چاہے. خواہید، تم چاہتے ہو یا تم چاہو. خواہم، میں چاہتا ہوں، اور خواہیں، ہم چاہتے ہیں. تو یہ 6 صیغے جو ہیں یہ اب آپ ذہن میں رکھیے. اور یہ جو میں نے آپ کو افعال پڑھائے ہیں پچھلے سیمسٹر میں بہت سارے پڑھا دیے تھے، فعل امر نہیں وغیرہ، اور کچھ جو ہے وہ میں نے اس دوسرے سیمسٹر میں، ان کو یاد رکھیے آپ. اچھا، ہم خدا خواہی، خواستن سے، خواستن کا معنی چاہنا، خواہی تو چاہتا ہے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مضارع، فعل مضارع جو ہے اس کے 3 مفہوم ہوتے ہیں. فعل مضارع کا معنی بھی دیتا ہے، حال کا معنی بھی دیتا ہے، مستقبل کا معنی بھی دیتا ہے. لہٰذا ہم خدا خواہی، اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم خدا می خواہی تو چاہتا ہے. می نویسی تو لکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اچھا اب کیا ہے، اب آپ ذرا ان 3 لفظوں پہ غور کیجئے. خیال استو محال. اچھا ایک تو آپ یہ دیکھیے، یہ خیال اور محال کیا ہیں؟ ہم کافیاں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے اس شعر میں اندرونی قافیوں کا استعمال بھی کیا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، شعر کی جسے ہم انگریزی میں سونورٹی کہتے ہیں نا، اس کی آہنگ، اس کی موسیقی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. خیال استو محال استو جنون. اب آپ غور کیجئے تو خیال کا تعلق جنون کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن اب اس کو ایک ذرا ادنا سطح پہ لیں. مثلا ہم یہ کہیں اور یہ محض ایک خیال ہے، یعنی مراد کیا ہے کہ اس کی کوئی کوئی بہت بنیادی اہمیت نہیں ہے اس بات کی، وہ خیال کی سطح پہ ہے. ایسے ہی خیال آ گیا، برین ویو جسے آپ کہتے ہیں، ایک ذہنی ویو آ گئی، موج آ گئی آپ کے ذہن میں اور آپ نے بیان کر دیا. خیال. محال کیا ہے؟ محال اس سے آگے کی چیز ہے. محال اس چیز کو کہتے ہیں جو ناممکن تو نہ ہو لیکن نہایت مشکل ہو. محال کی ہم تعریف کیا کریں گے؟ جو ناممکن تو نہ ہو لیکن مشکل ضرور. اب آپ وہ غالب کا شعر جو پہلے بھی سنا چکا ہوں، ذرا پھر سنیے. گفتمش ذرہ پہ خورشید رسد، گفت محال. میں نے اللہ میاں سے پوچھا، گفتم اش، میں نے اس سے کہا ذرہ بھی خورشید رسد، میں ذرہ ہوں، تو خورشید ہے، تجھ تک پہنچ سکتا ہوں، تجھ تک پہنچ سکتا ہوں. اللہ اللہ اللہ، کیا شعر کہا ہے غالب نے. گفتمش ذرہ بھی خورشید رسد. عارفانہ لٹریچر میں آپ کو معلوم ہے اللہ کے لیے سب سے بڑی علامت جو ہے وہ خورشید ہے. جی، وہ چھوٹی علامت نہیں ہے.
ذرہ بھی خورشید رسد گفت محال. یہ نہیں کہا کہ ناممکن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش میری طرف سے اور اس کی تکمیل اللہ کی طرف. تکمیل کرنے والا بھی وہ ہے. لہٰذا اب دوسرا مثال دیکھیے. گفتمش ذرہ بھی خورشید رسد. میں نے پوچھا کہ کیا ذرہ خورشید تک پہنچ سکتا ہے؟ میں انسان بہت کمزور، بہت حقیر، بہت ناطاقتی کا شکار. کیا میں تجھ تک پہنچ سکتا ہوں؟ کیا میں تیرا عرفان حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے باطن میں تیری تجلیات اور تیرے انوار کو اتار کے اس کو اپنے وجود اور وجدان کا حصہ بنا سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا محال، بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں کہا. اللہ کی رحمت ناممکن کہہ ہی نہیں سکتی. یاد رکھیں آپ، وہ اللہ ہی کیا ہے جو کہ ناممکن ہے. اور چونکہ اس نے بندے میں اپنی ہی روح پھونکی، لہٰذا وہ جانتا ہے کہ بندہ بھی ایک قیامت سے کم نہیں ہے. قیامت می دمد از پردہ خاکے کے انسان شد. یہ غالب کا مصرع ہے. قیامت می دمد، قیامت پیدا ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے. از پردہ خاکے، یہ ہم آپ پردہ خاک ہیں کہ انسان شد، جو انسان ہو گیا. انسان کے امکانات پہ غالب نے بھی بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ کہا ہے. اقبال اس کو بہت آگے لے کے گیا ہے، اس میں بہت غیر معمولی اضافے کیے ہیں. تو اب کیا کہا؟ گفتمش ذرہ بھی خورشید رسد گفت محال. گفتمش، میں بھی باز آنے والا نہیں تھا. پھر میں نے کہا، میں نے اس سے پھر کہا گفتمش کوشش من در طلبش. اس کی طلب میں کوشش کر سکتا ہوں. کہا رواست جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ نہیں تم کر ہی نہیں سکتے، کوشش کرو. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، کوشش کرو گے تو پا لو گے اس کو. جنہوں نے کوشش کی انہوں نے پا لیا. اور یہ بھی قرآنی فرمان ہے. ابھی میں نے کہا کہ السعی منی، کوشش میری طرف سے، والاتمام من اللہ ہے. یہ فیض اسی کا ہے کہ وہ آپ کو اس قابل کر دے کہ آپ اس کا عرفان حاصل کر سکیں. اور صوفیاء کا ایک بڑی تعداد ہے سچے صوفیاء کی جو تعویلیں نہیں کرتے تھے. وہ خدا تک پہنچے اور خدا رسیدہ ہو گئے. لیکن یہ کوشش کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، یعنی صوفیاء تو ایک طرف، انبیاء کیا کوشش نہیں کی؟ اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ ملا، لیکن کیا کوشش ترک کر دی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ حضور آپ کس قدر عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آپ کے جسم کا بھی حق ہے. تو فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزار بندہ کرنے کی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. خود قرآن نے کہہ دیا کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو اٹھا کر، لیکن قلیل، تھوڑا. وہ اللہ کا محبوب تھا نا، تو اس نے بھی کہا. لیکن حضور ہمیشہ ہی ساری عمر یہ کہتے رہے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. نبی کا علم اور ہمارا علم کیا، ہمارے علم کی اوقات ہی کیا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کو بھی ضرورت تھی علم کی، تبھی تو دعا کرتے رہے، اور تبھی تو کہتے رہے کہ رب، یعنی اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کو اس طرح دکھا جیسی کہ وہ ہیں، یعنی ان کی ماہیت مجھ پر روشن ہو جائے. اور اتنی بڑی دعا تھی، حضور ہمیشہ کرتے رہے ارنا الاشیاء کما ہی، جیسا کہ وہ ہیں وہ اشیاء. اللہ نے کسی کو بتائی تو نہیں جی، اللہ نے کسی کو بتائی، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. کیونکہ بتا دیتے تو پھر ہم تک بھی آتے. ہاں نہیں، اس کا ایک میتھڈ ہے، وہ آ سکتی ہے. لیکن وہ وہی جو غالب نے پوچھا تو بتا دیا نا اللہ نے. ہیں کوشش من در طلبش گفت رواست. جائز ہے، کوشش کرو. نہیں کرو گے تو یہ ناجائز ہوگا یہ معاملہ. لہٰذا یہ کوشش کرو. یہ جو دوسرا مصرع ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے مصرع کا جو عمل ہے اس کو سپرلیٹو ڈگری میں بتا دیا اس نے؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ایسا دو کام نہیں ہو سکتے. ہاں دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو. اس کی جگہ بلکہ لگا دیں تو وہ سارا دیا جاتا ہے. جی اس کی جگہ بلکہ لگا دیں
خیال ہے بلکہ محال ہے، بلکہ ہاں مراد یہی ہے، یہ خیال ہے بلکہ محال ہے، نہیں ابھی تیسرے درجے پہ تو ہم پہنچے نہیں، بلکہ جنون ہے، پاگل پن ہے. ہاں یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک کام ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہی کام ہے کہ یا خدا کو حاصل کر لو یا دنیا تم کو حاصل کر لو. جناب آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ اسی پر ختم ہوتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے چمنستان فارسی میں، اور ہم نے یہ جو چھٹا سبق تھا ہمارا درس ششم، اس کی پہلی قسط کا آج ہم نے مطالعہ کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا.